گلگت، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی گرنے سے 55 افراد جاں بحق، درجنوں لاپتہ۔ خیبر پختونخوا میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم، مختلف حادثات میں 37 اموات۔ باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے اور کلاؤڈ برسٹ سے 21 افراد جاں بحق، متعدد گھر تباہ۔ بڈگرام کی UC شملائی میں سیلابی ریلے نے تباہی مچائی، 8 مکانات تباہ، 30 سے 40 افراد بہہ گئے، 10 کی لاشیں نکال لی گئیں، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ مانسہرہ میں کار نالے میں بہہ گئی، 2 افراد جان سے گئے، 1 زخمی، 3 کو بچا لیا گیا۔ دیر میں مکان کی چھت گر جانے سے 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ بارش کے بعد سوات کے ندی نالوں میں طغیانی، مٹا میں کئی مقامات پر راستے بند۔ مینگورہ شہر کے وسط میں بہنے والی ندی بے قابو، متعدد مقامات پر مکانات اور عمارتیں زیر آب۔ غزر میں گلیشیئر پھٹ گیا، گاؤں مالیہ میں درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں تباہ، 8 افراد جان سے گئے، دیامیر میں 2 افراد جاں بحق، کئی سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ شہر قراقرم، بابوسر اور گلگت سکردو شاہراہ کئی مقامات پر بند۔ سیاچن کا آخری گاؤں سلطر و گوما بھی سیلاب کی لپیٹ میں، واحد رابطہ پل تباہ، اہل علاقہ محصور ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے سے صورتحال سنگین، ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 7 افراد جاں بحق، 30 سے زائد مکانات، 6 پل تباہ۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد سڑکیں بند۔ وادی نیلم میں 500 سے زائد سیاح پھنس گئے، ریسکیو آپریشن شروع۔ بالائی علاقوں میں بجلی اور فون کا نظام متاثر، اسکولوں میں 2 دن کی چھٹی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی کلاؤڈ برس نے قیامت ڈھا دی، 58 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی، 200 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت عالمی حد سے نیچے، سالانہ 10% سے بھی کم، عالمی سطح پر سالانہ اوسط 40% ہے۔ 8 ماہ کے دوران پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملک میں موجودہ آبی ذخائر مٹی بھرنے سے اپنی عمر کھو رہے ہیں۔ 4 بڑی فصلیں 75% زرعی پانی استعمال کر رہی ہیں۔ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ، اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ مریم نواز کی واٹر فلٹریشن پلانٹ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور۔ بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بعض پروجیکٹ کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,47,000 سے زائد پوائنٹس کی حد بحال۔ معرکہ حق میں تاریخی کامیابی اور جشن آزادی، پوری قوم یکجان، شاد اور آباد رہے پاکستان۔ شہر شہر نگر نگر تقریبات، کراچی تک کشمیر، گلگت تک گوادر، وطن عزیز سے محبت کا اظہار، جیوے جیوے پاکستان کی صدائیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نے پرچم کشائی کی، واگا اور گنڈا سنگھ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریبات، کوئٹہ میں 1 کلومیٹر طویل پرچم کے ساتھ ریلی۔ ایوان صدر میں سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی پروقار تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف طاہر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہلال جرأت اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ مشیر قومی سلامتی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے لیے ستارہ بصالت اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے لیے ہلال امتیاز، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، محسن نقوی، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ میڈیا میں گراں قدر خدمات پر بھی اعزازات، صدر مملکت نے پریزیڈنٹ سما ٹی وی اور سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ بھارت کو دھول چٹانے والے پاک فضائیہ کے شاہین پہلی بار منظر عام پر، معرکہ حق میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے پر اعزازات سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، اسکواڈن لیڈر یوسف خان، اسکواڈن لیڈر اسامہ اشفاق،
اسکواڈن لیڈر حسن انیس، اسکواڈن لیڈر طلال حسن، اسکواڈن لیڈر فدا محمد خان اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اشد عامر کو ستارہ جرأت عطا کیا گیا۔ بھارت کی یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، حریت کانفرنس کی وادی میں ہڑتال اور احتجاج کی کال، تمام کاروباری مراکز بند، کئی علاقوں میں احتجاج۔ بھارت نے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، جگہ جگہ ناکے، راستے بند کر کے تلاشی۔ آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ، مظفر آباد میں آزادی چوک میں مظاہرہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، محکمہ ایکسائز کے 2 اہلکار شہید، لکی مروت میں بھی فائرنگ، ایف سی اہلکار اور بھائی جاں بحق، دہشت گردوں نے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ پشاور میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک، دہشت گرد 18 مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ کراچی میں ایک اور ڈمپر گردی، ایک اور خاندان اجڑ گیا۔ مائل کلاچی پل کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ میاں بیوی جاں بحق دونوں سی ویو سے اورنگی ٹاؤن واپس جا رہے تھے۔ مٹیاری میں بھی ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانباز ساتھیوں کا چیلم، ملک کے مختلف شہروں میں جلوس، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پنجاب میں آرمی اور رینجرز تعینات، جلوس کے اطراف کی گلیاں اور راستے سیل، موبائل فون سروس بھی جزوی معطل۔ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں سے لے ڈوبی، امریکہ کے ساتھ خلیج بڑھ گئی، واشنگٹن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوطی کی جانب گامزن۔ امریکی جریدے کے مطابق صدر ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے بھارت امریکہ کے درمیان کئی دہائیوں میں بنے اسٹریٹجک اعتماد کو شدید نقصان پہنچا۔ بھارت کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تیل کے ذخائر تلاش کرنے اور توانائی معاہدہ کیا۔ امریکہ بھارت کے بجائے چین سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اور روسی صدر آج ملیں گے، یوکرین جنگ، تجارتی ٹیرف سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روس اور یوکرین کے درمیان سیز فائر کی امید، کہا آج کی ملاقات آئندہ ملاقاتوں کا تعین کرے گی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا، کہا لڑائی میں 6 یا 7 طیارے گر چکے تھے، دونوں ممالک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، اگر ایسا ہوتا تو لاکھوں لوگ مارے جاتے، ہم نے جنگ رکوائی۔ اسرائیل کے الزیتون پر بمباری میں 10 فلسطینی شہید، رفح، جبالی اور خان یونس پر گولہ باری، 24 گھنٹوں میں 54 فلسطینی شہادت۔ غزہ میں بھوک سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیل کی فلسطینی ریاست کا قیام روکنے کے لیے نئے منصوبے کی منظوری، مغربی کنارے میں 3000 گھروں پر مشتمل نئی رہائشی بستی بنائی جائے گی۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، یورپی یونین، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی شدید مذمت، منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستانی شاہینز کے بلے باز خواجہ نافع کا رن آؤٹ ہونے پر غصے کا اظہار، بلہ زمین پر دے مارا، ساتھی اوپنر یاسر خان کو خوب سنائی۔ ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستانی شاہینز نے بنگلہ دیش کو 79 رن سے شکست دی۔ سمندر کی لہروں پر آسٹریلوی سرفرز کا راج، تاہیٹی میں سرفنگ کے مقابلے مینز میں آسٹریلیا کے جیک رابنسن اور ویمنز میں مولی پکلم نے میدان مار لیا۔ اور ورلڈ گیمز میں تمغوں کی دوڑ، فن لینڈ نے ویمنز فلور بال ایونٹ میں سویڈن کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ ویمنز سنوکر میں چین کی کیویس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، فتح پر خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔